کچھ اہم ترین غلطیوں کا ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اور کچھ غلطیاں مزید ہیں۔ میں جلدی سے وہ ریکیپ کر دیتا ہوں جو ہم نے غلطیاں پڑھ لی ہیں، پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ اور غلطیاں ہیں جو ہم عمومی طور پہ نماز کے اندر کرتے ہیں، انجانے میں یا جان بوجھ کر۔ پہلی غلطی جو ہم پڑھ چکے ہیں، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو آپ پیچھے اپنی نماز نہ ادا کریں۔ دوسری یہ تھی کہ نماز میں اوپر نہ دیکھا جائے بلکہ سجدے کی جگہ پہ دیکھا جائے۔ تیسری یہ تھی کہ نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھوں کو آپ جو ہے وہ نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھوں کو نہ اٹھانا، یہ بھی یہ غلطی ہے۔ بعض اوقات دیر سے کوئی شامل ہوتا ہے نا نماز میں، تو وہ ایسے ہی سجدے میں چلے گیا، ایسے رکوع میں چلے گیا، تو ایسا نہیں ہے، آپ کو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے پھر جانا ہے۔ ایک چوتھی غلطی تھی، ایک ہے نماز میں اوپر دیکھنا، ایک ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھنا، تو یہ بھی اللہ کے وسلم سے الگ سے منع ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہم نے دیکھا تھا کہ نماز میں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے، اور نماز میں ویسے بھی اب جب کھڑے ہیں تو ہاتھوں کو نہیں چھوڑیں جو آپ کا قیام ہے، رکوع کے بعد کی بات نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پہ رکوع سجدہ جو ہے وہ مکمل نہ کرنا، اس میں کیا کیا کیفیت ہو سکتی ہے، کیا کیا خرابی ہوتی ہے کہ جب ہم رکوع پورا نہیں کرتے، سجدہ پورا نہیں کرتے۔ اس پہ ایک مثال تھی ایک صحابی کی کہ جو آ کے جلدی میں نماز پڑھ رہے تھے اور سکون کی کیفیت نہیں تھی ان کی نماز میں، کہ جس کی وجہ سے اللہ کے وسلم نے ان سے کہا تھا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کو ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے ساتویں نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سجدے کے اندر، سجدے میں قدم اٹھانا، ناک نہ لگانا، ٹھیک ہے، منہ کے بنا کے جو ہے نا وہ سجدہ کرنا، یا پیچھے سے پاؤں نہ ملانا، وہ سجدے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو ہم نے دیکھا تھا ساتویں نمبر پہ۔ آٹھویں نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بعض لوگ نماز میں امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں یا مساوت کرتے ہیں، یعنی برابر چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ امام کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، اس چیز کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اور نویں نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مقتدی نماز کے لیے کب کھڑا ہو۔ بعض لوگ نماز کے لیے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی امام آیا نہیں ہوتا اور وہ پہلے ساری صف کھڑی ہوتی ہے، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ 10ویں نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حالت سجدہ میں بعض لوگ اپنی کونیوں کو ایسے کر کے نیچے لگا کے ایسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کو پتہ نہیں ہے کہ سجدے کے اندر کتنی ہڈیوں کو لگانا ہے، کیا چیز ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے کونیوں کو تو بالکل سجدے کے اندر نیچے نہیں لگانا، زمین کے اوپر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی سخت قسم کی مثال دی ہے اس شخص کے بارے میں، کہا کتے کی مانند سجدہ مت کریں۔ تو مطلب کتا کیا کرتا ہے کہ اپنے دو ہاتھ جو اس کے اگلے ہیں وہ ایسے لٹا لیتا ہے جب بیٹھتا ہے، تو آپ نے ایسے سجدہ نہیں کرنا بلکہ ہاتھوں کو اٹھا کے رکھنا ہے، کونیوں کو اٹھا کے رکھنا ہے، اور اس کو ہم نے ود ریفرنس دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے 11ویں نمبر پہ ہم نے جو چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ نماز میں بھاگ دوڑ کے شامل ہونا، یعنی آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا پہلی رکعت جاری ہے، جلدی جلدی بھاگوں اور پیچھے مطلب دوڑ ہی لگی ہوئی ہے پیچھے نا، اور یہاں پہ شور ہو رہا ہے قسم کا، تو وہ بہت سے غیر مناسب رویہ ہے یہ بھی ایک، اور اس میں اللہ کے وسلم نے منع فرمایا کہ آرام سے شامل ہوں، جو نماز پا لیں پڑھ لیں، جو نہ پا سکیں باقی نہ ادا کر لیں۔ اور 12ویں نمبر پہ ہم نے یہ غلطی دیکھی جو ہماری، میری اور ہم سب میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، وہ یہ کہ کوشش یہ ہونی چاہیے انسان ستھرا رکھ کے نماز پڑھے، یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھے جہاں پہ ستھرے کا معاملہ نہ ہو، یعنی ایسی کوئی شخص گزرنے کا معاملہ نہ ہو۔ جمعے کے بعد بھی عمومی طور پہ چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو یہ کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم مطلب باؤنڈ کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ یہاں سے گزرے نا، جیسے اب دروازوں کے سامنے بالکل نماز شروع کر دینا اینڈ تک، اب جو گزرے گا ظاہری بات ہے ایک تو گناہ ہے گزرنا، تو اب وہ آگے کھڑا ہوا ہے نماز کے لیے۔ تو کوشش ہمیشہ یہ ہو سنتوں کے معاملے میں آپ کی پریورٹی یہ ہو کہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پہ منیمم چانسز ہوں کہ ہم سے کوئی شخص تنگ ہو۔ اگر آپ کو ایسی جگہ نہیں نظر آ رہی تو ستھرا یہاں سے اٹھائیں، کوئی چیز اٹھائیں، پھٹی اٹھائیں، کوئی چیز اٹھائیں، وہ آپ اپنے سامنے رکھ دیں تاکہ بندہ آسانی سے گزر جائے، تو یہ بھی یہ غلطی ہے۔ اسی طریقے سے 13ویں نمبر پہ ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ہم میں سے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کیفیت میں، یا پھر مثال کے طور پہ کوئی بندہ تو تھوڑا سا دور نماز پڑھا تو اس کیفیت میں، اگرچہ اس معاملے میں اس میں گنجائش بعض علماء نے نکالی ہے کہ اتنا دور ہو اتنا قریب ہو، دیکھیں اس میں اتنا
جو نا وہ تکلف میں پڑھنا میں بھی کہتا ہوں زیادہ مناسب نہیں ہے. کوشش یہی ہو کہ نمازی کے آگے سے نہ گزریں, ٹھیک ہے. اور بعض بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ چلو آپ کوئی نا دوجا سوترا رکھ کے اٹھ جائیے ادھر پیچھوں, ٹھیک ہے. تو ایسا بھی کوئی تکلف والا معاملہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سوچ لیا کہ بھائی آپ اٹھنا اس طریقے سے مناسب ہے. یا بعض نے سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی, بعض نے جدید طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا نمازی کے آگے سے بھاگنا ہے آپ نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے اٹھنا, جانا, گزرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور 40 سال کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کتنا بڑا گناہ ہے اور آپ بیٹھ جائیں, آپ کو پتہ لگ جائے نا کتنا بڑا گناہ, تو 40 سال آپ کو بیٹھنا پڑے نا اس نمازی کے پیچھے آپ بیٹھ جائیں, تو کتنے دیر کی نماز ہوتی ہے؟ 2 منٹ کی, 5 منٹ کی, 4 منٹ کی. خیر, تو یہ بھی ایک غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے 14ویں نمبر پہ جو ہم نے غلطی دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ قرات جب کرتے ہیں نماز میں, مثال کے طور پہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو دل ہی دل میں پڑھ رہا ہوں بھائی, ٹھیک ہے. تو وہ دل ہی دل میں نہیں پڑھنے, آپ نے اپنی زبان کو حرکت دینی ہے. ہم نے اس کے ریفرنسز دیکھے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ دل ہی دل میں آپ نے نہیں پڑھنا. میں آپ کو کہ میں کھڑا ہوں, چپ کر کیسے کر کے کھڑا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. کوئی آپ سے پوچھے یار چنگا بندہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے کچھ, وہ آگے سے کہے کہ یار میں اللہ کے بندوں دل پڑھ رہا ہوں, تو یہ والا بات نہیں ہوگی بھائی, یہ کوئی آنسر نہیں ہے. نماز کے معاملے میں جو آپ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے زبان سے حرکت دے کے پڑھنا ہے. آرام سے پڑھیں, اونچا نہ پڑھیں بھائی, زبان سے حرکت دے کے, جیسے میں پڑھ رہا ہوں جیسے حرکت دے رہا ہوں نا زبان کو, آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی, حالانکہ مائک لگا ہوا ہے, تو آپ حرکت دیں زبان کو باقاعدہ, ٹھیک ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. خاموشی سے نہیں پڑھے, اور خاموشی سے انسان کی جو سمجھے کہ جو توجہ ہے نا وہ بھی کہیں تھوڑی بہت مانت پڑ جاتی ہے, اور شیطان کو پورا حملے کے چانسز بھی مل جاتے ہیں, جو اس میں ہمیں حکمت سمجھ آتی ہے. اور جب انسان زبان کو بھی ساتھ ساتھ کچھ حرکت دے رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی توجہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے جو انسان دل میں پڑھ کے کرتا ہے. اسی طریقے سے 15ویں نمبر پہ ہم نے جو چیز پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ امام کے پیچھے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جہری نمازوں میں, یعنی جو نمازیں اونچی ہوتی ہیں, مغرب, عشاء اور فجر, تو کیا ان نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ یا قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس پہ ہم بالتفصیل ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے قرات نہیں کرنی. ہاں, سورۃ فاتحہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی اللہ بفاتحۃ الکتاب, تم قرات نہیں کرو گے مگر سورہ فاتحہ پیچھے لازمی پڑھو. اللہ کے وسلم اس کی حکمت جانتے ہیں, تو یہ چیز ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے, باقی جو امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ خاموشی سے سنتے ہیں. 16ویں نمبر پہ جو چیز ہم نے دیکھی تھی, یہ 16 چیزیں ہم غلطیاں دیکھ چکے ہیں, اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ایک غلطی کے اندر میں نے 3-4 غلطیاں بھی کور کی ہیں. تو 16ویں نمبر پہ ہم نے چیز دیکھی تھی جلسہ استراحت. جلسہ استراحت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک رکعت میں آپ دوسرے سجدے میں گئے ہیں اور دوسرے سجدے کے بعد آپ ڈائریکٹ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, بیٹھے ہی نہ. سمجھیں, آپ نے دوسرے سے ایک سجدہ کیا, پھر دوسرا سجدہ کیا, ٹھیک ہے, اور دوسرے سجدے کے بعد آپ نے ایسے سجدے سے اٹھے اور ایسے کر کے کھڑے ہو گئے, پھر آپ نے ہاتھ باندھ لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسہ استراحت موجود ہے حدیث مبارکہ میں کہ آپ نے 2 سجدوں کے بعد بھی اللہ کے وسلم سکون اختیار فرماتے, بیٹھ جاتے, اور پھر بیٹھ کے تسلی کے ساتھ پھر کھڑے ہوتے. اچھا, وہ اللہ اکبر وہی آپ نے جو کہنا ہے وہ ایک دفعہ ہی کہنا ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو جلسہ استراحت کر لیا تو دوبارہ اللہ اکبر کہنا, نہیں. اللہ اکبر وہی ایک دفعہ ہے جو آپ نے سجدے سے اٹھ کے کہا ہے جلسہ استراحت کے معاملے میں, تو آپ نے بیٹھنا ہے پھر سکون سے کھڑا ہونا. یہ اللہ کے وسلم کا طریقہ. یہ 16 غلطیاں ہم دیکھ چکے ہیں. 17ویں غلطی کی طرف آج ہم آتے ہیں, اور جتنی پڑ جائیں. 17ویں یہ ہے کہ نماز میں چونکہ کووڈ درمیان میں آیا تھا تو بہت سے لوگوں کو عادت پڑ گئی ماسک پہننے کی. اب ضرورت ہوتی نہیں ہے, بعض اوقات کسی کو فلو کا پرابلم بھی نہیں ہوتا, بعض اوقات ریکمینڈڈ بھی نہیں ہوتا, اس کو مزہ آتا ہے کہ یار میں تو منہ میں جو نا کوئی ماسک چڑھا کے پڑھوں, یا میں مفرل ہے, میرے پاس سردیوں کا موسم ہے تو مفرل ایسے کر کے میں پڑھوں, یا میرے پاس چادر ہے تو میں چادر ایسے کر کے ایسے کروں اور چادر منہ میں ڈھانپ کے پڑھوں. تو نماز کے اندر منہ کو ڈھانپنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر منہ کو ڈھانپنے سے منع کیا. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 643 سے, اور اس کی تخریج جو ہے سنن ابن ماجہ میں 966 نمبر پہ, جامع ترمذی میں 378 نمبر پہ موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاة وان یغطی الرجل فاہو, اللہ کے وسلم نے منہ کے اوپر کوئی چیز لینے سے نماز میں منع فرمایا. تو یہ بات واضح ہو گئی. اچھا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اضطراری ہوتی ہیں نا, اضطراری کیفیات میں حکم چینج ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں چیپٹر نمبر 6 میں اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب. یہ پوری آیت آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ تم پہ مردار حرام ہے، تم پہ چوٹ لگ کے مر جانے والا جانور حرام ہے، تم پہ یہ حرام ہے، تم پہ یہ حرام ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ما اضطررتم، مگر جو اضطراری کیفیت میں ہو، یعنی ایسی کیفیت ہو کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، یا مجبوری بن جائے اور آپ کو کچھ کھانے کو نہ ملے، پھر حرام چیز بھی انسان کھا سکتا ہے، وہ اضطراری کیفیت میں. اسی طریقے سے جس چیز سے منع کیا، جیسے منہ ڈھانپنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اضطراری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کووڈ کا پرابلم آیا تو علماء نے اس کے اوپر ریکمینڈ کیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ماسک لگا کے ہیں، تاکہ اگر سائنٹیفک فیکٹ یہ اگر بیان کرتا ہے اور آبزرویشن نالج جو ہے انسان کا، جو آبزرو کر رہا ہے، جو ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، وہی سمجھ آتی ہے اس سے کہ بھائی یہ تو بیماری وبائی ہے اور اس پھیل سکتی ہے اور ایک شخص سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، تو آپ اس معاملے میں احتیاط کریں. تو وہ اضطراری کیفیت ہے. اگر کسی کی اضطراری کیفیت نہ ہو اور وہ جان بوجھ کر نماز میں ماسک یا اپنے منہ کو ڈھانپے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو یہ اصل مقصد ہے اس پوائنٹ کو ایڈریس کرنے کا. تو نماز میں منہ ڈھانپنا نارملی جب کوئی شخص صحت مند ہے، ٹھیک ہے، تندرست ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. 18ویں نمبر پہ جو اس حدیث میں آیا، اور میں نے ترجمہ اس کا نہیں کیا چونکہ میں اسے ایک الگ پوائنٹ کے طور پر ڈسکس کرنا چاہتا تھا، وہ ہے صدل کی ممانعت. صدل کیا ہے؟ صدل یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس چادر ہے، جیسے یا مفرل وغیرہ لے کے آتے ہیں، یا چادر لے کے آتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بڑی چھوٹی چیز ہے، اور آپ اسے ایسے کر کے، آپ کے پاس ہے کوئی، یہ دیجیے گا رومال ایک منٹ. آپ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ رومال پکڑتے ہیں، اور صدر کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ نے اس رومال کو ایسے کیا، آپ نے نماز پڑھنے لگے اور یہ آپ نے کر کے ایسے کر کے آئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، نماز شروع کر دی. تو یہ صدر جو ہے ایسے منع ہے، ایسے آپ نہیں کر سکتے نماز میں، اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انسان کے اندر تھوڑا سا ایک الگ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ کہتا ہے کہ جیسے لڑنے کے لیے کوئی آتا ہے یا کوئی اس ٹائپ سے، تو شاید اس لیے منع ہو. کیا حکمت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو صدل سے اللہ کے وسلم نے منع کیا. تو یہ صدل سے منع کی جو روایت ہے، یہ جو میں نے اپنے پہلے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 643 پڑھی ہے، اسی کے اندر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل، اللہ کے وسلم نے صدل سے منع کیا. اس لیے جب آپ چادر لے کے آئیں یا مفرل لے کے آئیں یا رومال ہو، تو آپ اس کو ایسے ایک کم از کم ایک دفعہ اوپر کر لیں، ایسے کر کے ایک سائڈ اس کی اوپر کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت ہے. بعض اوقات نہیں پتا ہوتا اور انجانے میں ہم یہ کر جاتے ہیں. 19ویں نمبر پہ عورتوں کے متعلق ہے کہ عورتوں کا چادر یا موٹے دوپٹے کے بغیر نماز پڑھنا، چونکہ عمومی طور پہ گھر میں باریک دوپٹہ بھی استعمال کر لیتے ہیں محرم کے سامنے، لیکن باریک دوپٹے کے ساتھ یا دوپٹے کے بغیر، یہ اس میں ہمارے لیے ایک تربیت بھی ہے کہ جب ہم اپنی چھوٹی بیٹیوں کو، اپنی جو ہے نا وہ بہنوں کو، ٹھیک ہے، ماؤں کو بتا رہے ہوں، اپنی بیویوں کو بتا رہے ہوں، تو یہ بات بتائیں کہ آپ چادر کے ساتھ، ایک کمل چادر ہو تو یہ پریورٹی بیس ہے، نہیں تو آپ کم از کم موٹی جو ہے نا وہ دوپٹے کے ساتھ نماز ادا کریں، باہر آپ کے نظر نہیں آنے چاہیے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بتائی ہے اور یہ فرمایا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 655 ہے، اور یہی حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 377 کے تحت، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 641 کے تحت موجود ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. جو عورت جو ہے نا وہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی ایج بڑھ گئی ہے، بالغہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چادر کے ساتھ نماز پڑھے، ایسے نہیں پڑھے، ٹھیک ہے. 20ویں نمبر پہ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ساتھی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو ایسے کر لیتے ہیں. کچھ یعنی نماز شروع کرنی ہے نا تو وہ نماز ایسے کرتے ہیں، کوئی ایسے کر کے پکڑا ہوتا ہے، کسی نے کانوں کو، کسی نے ایسے کر کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ایسے لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، کچھ بالکل نیچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس معاملے میں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری نماز جس کے اوپر آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے، وہ کم از کم ہم کمپیریزن کر پائیں کہ کیا وہ نماز ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. جس حد تک ہم کوشش کر پائیں ہماری نماز میچ آؤٹ ہونی چاہیے، یعنی اس طرح ہونی چاہیے، بلغوا، جیسے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اللہ کے وسلم کی نماز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہاتھ یہ جب ہم اٹھاتے ہیں نماز کی ابتدا میں، تو یہ دو طریقے ہیں اللہ کے وسلم سے جو ثابت ہے. ایک بخاری کی حدیث نمبر 735 ہے، اس میں حدیث اس طرح ہے کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے وسلم کے جو ہاتھ تھے وہ کندھوں کے برابر اٹھتے، حدیث میں جو بیان کرتے ہیں صحابی. اور دوسری حدیث مبارکہ مالک بن ہویرس کی ہے،
اور یہ مسلم میں حدیث نمبر 865 کے تحت موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو وہ ہاتھ اللہ کے وسلم کے کانوں کے برابر تک ہوتے. تو علماء نے اس کی جو ایک دونوں کو تطبیق دی، دونوں حدیثوں کو ملا کے وہ زیادہ بہتر تطبیق یہ بنتی ہے کہ آپ ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں جس میں وہ آتا ہے کہ جو جناب وہ انگوٹھے تھے وہ کانوں کے لو کے برابر، تو اس میں اس کا طریقہ یہ کہ ان تینوں حدیثوں پہ ایٹ اے ٹائم عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے. بھائی وہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہ ہاتھ کا نچلا حصہ آپ کے کندھے کے برابر آ جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ہاتھ کی یہ جو آپ کے یہ اوپر والے پور ہیں یہ آپ کے کانوں کے برابر آ جائے، اور یہ انگوٹھا آپ کی اس لو کے برابر آ جائے. تو یہ گویا اس تینوں حدیثوں پہ عمل کرنے کے مترادف ہے. اچھا، اب ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ لوگ تکلف میں پڑ جاتے ہیں، یعنی 2 منٹ جو ہے نا وہ یہی کرتے رہتے ہیں، ایسے کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں برابر ہوا نہیں ہوا. دیکھیں، تکلف میں نہ پڑیں، اعتدال کے ساتھ کریں. ہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں بہت زیادہ خراب کر رہا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوں، تو آپ شیشے کے سامنے کچھ پریکٹس کریں. میرے خیال سے یہ بہت بہتر چیز ہوگی آپ کے لیے، خود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. ورنہ نماز میں تکلف والا کام نہ کریں کہ آپ 2 منٹ ایسے لگے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو پتہ لگ گیا کہ حدیث یہ ہے، اب 2 منٹ آپ یہی کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، کبھی ایسے کریں. ہاں اب نارملی ایک اندازے کے ساتھ اٹھائیں اور بسم اللہ کر کے باندھ لیں. نماز پوری میں تکلف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تکلف میں پڑے رہیں، پھر سارا بندے کا فوکس یہی ہو جاتا ہے کہ بھائی میں یہ کروں گا ایسے تو آپ فوکس نہیں کرنا زیادہ اس کے اوپر کہ آپ پتہ نہیں اسی کے اوپر لگ جائیں، 2 منٹ سوچنے لگ جائیں. آپ پریکٹس کریں اس سے پہلے، لیکن نماز کے اندر سارا فوکس اس کے اوپر نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ بھائی آپ کی کوشش یہ ہو کہ اس کے برابر اندازے سے آپ نے کریں اللہ اکبر اور ہاتھ مان. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اور یا پھر جو ہے نا وہ کانوں کے اوپر تک اٹھانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طریقے سے 21ویں نمبر پہ جو غلطی ہم سے ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں واش روم جو ہے بہت جو ہے نا وہ تیز آیا ہوتا ہے اور جانا ہوتا ہے ہمیں واش روم میں. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری رکعت چلن رہی ہے یا آخری رکعت چلن رہی ہے، تو جی اپنا واش روم والا جو ہے نا رخ کیا تو میری تو نماز رہ جائے گی. تو اب میں کیا کرتا ہوں، جلدی وضو کر لیتا ہوں، یار پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، واش روم بعد میں چلے جاؤں گا. تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. کوشش یہ ہو کہ ہم پہلے اگر واش روم آیا ہوا ہے تو ہم پہلے واش روم قضاء حاجت سے فارغ ہوں اینڈ دین نماز میں شامل ہوں، تاکہ نماز کا خشوع و خضوع برقرار رہے. وہ جو خاشعون کے الفاظ قرآن کریم میں ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع جو انسان کا چاہیے ہوتا ہے، جو فوکس چاہیے ہوتا ہے، وہ پھر برقرار نہیں رہتا، اس کو تنگ کرتا ہے انسان کا جو ہے نا انٹرنل سسٹم. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں حدیث نمبر 89 کے تحت موجود ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1246 کے تحت موجود ہے. کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عائشہ سے، کہ میں نے اللہ کے وسلم سے سنا، کہا یقول لا یصلی بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ جب تک آپ 2 خبیث چیزوں کو دفع نہ کر لیں، دور نہ کر لیں، ان کو اپنے سے جدا نہ کر لیں، تب تک آپ نماز میں شامل نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش یہ ہو کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پہلے واش روم جائیں تسلی کے ساتھ اینڈ دین وضو کریں اور پھر نماز میں شامل ہوں اگر لیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن کوشش ظاہری بات جب بندے کو پتا ہو کہ واش روم جانا ہے تو وہ اتنی دیر پہلے بھی کوشش کر سکتے ہیں. 22ویں نمبر پہ جو اس سے ریلیٹڈ جناب وہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کھانا آپ کے سامنے موجود ہو، اور یہ ہم سب کا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے کہ کھانا آپ کے سامنے موجود ہو اور کھانا آ جائے اور بھوک بھی لگی ہو شدید قسم کی، تو آپ کہیں کہ نہیں نماز میں پہلے پڑھ لیتا ہوں، کھانا بعد میں کھا لیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر کھانا سامنے آ جاتا، بھوک لگی ہوتی، تو پہلے کھانا نوش کرتے اور پھر نماز میں شامل ہوتے. اور یہ حدیث مبارکہ جو میں اس کے معاملے میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، بخاری میں 673 نمبر پہ موجود ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1244 میں، جامع ترمذی میں 354 میں، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3757 میں، سنن ابن ماجہ میں 934 میں، اور المعجم الصغیر لطبرانی میں 312 اور 320 نمبر پہ موجود ہے. اور فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع عشاء احدکم، جب تمہارے سامنے، تم میں سے کسی ایک کے سامنے رات کا کھانا پیش کر دیا جائے، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، اور اقامت بھی کہہ دی جائے ادھر سے نماز کے لیے، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے کھانا کھائے. ابتدا کہاں سے کرے؟ نماز سے یا کھانے سے؟ کھانے سے کرے. ٹھیک ہے، اچھا. وَلَا يَجْعَلْ حَتَّى يَفْرُغْ مِنْهُ،
اور جلدی نہ کرے، آسانی کے ساتھ کھائے، تسلی کے ساتھ کھانا، اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے تو نماز پڑھ لے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جو عمل تھا اسی حدیث میں انہوں نے بیان کیا، وَكَانَ ابن عمر يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِي حَتَّى يَفْرُغ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، امام کی قراءت سن رہے ہوتے تھے، یعنی اتنا قریب کہیں پہ ہوتے تھے اور کھانا سامنے آتا تھا تو کھانا پہلے کھاتے تھے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، پہلے کھانا کھاتے تھے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جو سہولت اسلام نے دی ہے نا، تو کوئی شخص اپنی تواضع اور اپنی جو ہے نا وہ انکساری اور اپنی للہیت کی وجہ سے کسی سے وہ جو ہے نا سہولت چھینا نہ کرے، وہ کہے جی اپنے زہد اور ورع اور تقوی کی اس پیک میں کھڑے ہو کے وہ آسانی جو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، اور وہ آسانی عام بندوں سے چھینتا پھرے، تو یہ بالکل جو ہے نا اسلام کا مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ جہاں آسانی ہے اتنی آسانی استعمال کی جائے، اور جہاں نہیں ہے اس کو خود سے نہ بنایا جائے اور اس پہ اسی طریقے سے عمل کیا جائے۔ اسی طریقے سے 23ویں نمبر پہ جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز میں بعض اوقات یہ جو پٹاخے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو انگلیاں چٹخانا ہوتا ہے، تو یہ انگلیاں چٹخانے سے اللہ کے وسلم نے منع فرمایا نماز کے اندر، نہ بلکہ مسجد کے اندر بھی کوشش یہ ہو کہ یہ نہ کریں۔ مطلب ایسی چیز ہے کہ جو پسند نہیں کی گئی، اس پہ کوئی مطلب ایسی فتویٰ نہیں لگانا کبھی کسی کے اوپر، کسی نے اگر چٹخا دی کہ تیری نماز نہیں ہے تو کچھ یہ نہیں ہے۔ تو میں اس کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری نماز پرفیکٹ سے پرفیکٹ ہو۔ غلطی تو ہو جاتی ہے، مجھ سے آپ سب سے ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انجانے میں ہو جاتی ہے، بعض اوقات جانے میں ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ کوشش یہ ہو کہ ان چیزوں کا پتہ ہو ہمیں۔ نماز میں انگلی چٹخانے سے سنن دارمی میں حدیث نمبر 1442 موجود ہے، ابن حبان میں 2149 موجود ہے، اذا توضأ احدکم ثم خرج عامدا الى الصلاة، تم میں سے کوئی شخص وضو کرے نماز کے لیے جائے، فلا يشبك بین اصابع، تو اس کو چاہیے اصابعہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو نہ چٹکھائے۔ اور انگلیوں کو چٹکھانے کے اعتبار سے یہ اب چونکہ آئی ہے ڈیٹیل، تو اس میں ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے میں کر لیتے ہیں۔ وہ چیزیں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز کے اندر حرکتیں واجب ہوتی ہیں، یعنی آپ کو ضروری ہوتا ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے، ہم بعض اوقات اس پہ بھی لگا دیتے ہیں فتویٰ، اس کو کہتے ہیں تیری تو نماز ہی کوئی نہیں ہے، کیوں کیتا ہے تم۔ اور مجھے اپنا ایک واقعہ بھی یاد ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا وہ جمعے میں۔ حرکتیں مسنون کچھ ایسی ہیں جو بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کر لینی چاہیے، نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے نماز کے اندر کوئی حرکت ہوتی ہے جو جس کو پسند نہیں کیا گیا، اگر کر لی جائے نماز باطل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کچھ حرکتیں نماز میں جو حرکتیں حرام ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے کہ جو بالکل منع کیا ہوتا ہے، بھائی یہ نہیں کرنا آپ نے۔ بعض اوقات کچھ حرکتیں ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا علم ہونا تاکہ اس کے مطابق انسان چل بھی سکے، اور اگر کسی نے وہ نماز میں کوئی اس طرح کی کوئی بات کی بھی ہے، کوئی کام کیا بھی ہے، تو ہمیں اس کی کیٹیگری کا پتہ ہو اور ڈائریکٹ سے وہ فتویٰ بازی جو ہے وہ نہ کریں اور اس کو ڈی موٹیویٹ بھی نہ کریں، اس کو نیچا بھی نہ کریں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ یہ 23 کے قریب جو غلطیاں ہم نماز کی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو نماز کے اندر ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔